مروے صاحب، کیا سہیل افریدی وزارت اعلیٰ کے لیے کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ جو تاثر مجھے یہاں سے مل رہا ہے، اسلام آباد میں گوسپس آپ کو پتہ پہلے ہی چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ گوسپ تو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ شاید قبول نہیں ہوگا کسی کو بھی اسلام آباد اور پنڈی میں کہ سہیل افریدی جو ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے بنے۔ اچھا، میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی ہے کہ جی سہولت کار اور پی ٹی آئی انہوں نے، میں ایک واضح طور پہ کہہ دوں، خود میرا تعلق پی ٹی آئی کی سیٹ پہ میں منتخب ہوا ہوں، اور پی ٹی آئی کے بہت سارے ایم پی ایس کو میں جانتا ہوں جو اس دہشت گردی کے ستائے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ یقین کریں، یہ خان صاحب جو ایک چیز میں علی امین خان صاحب کی حکومت بھی کر رہا تھا، وہ تھی آپریشن۔ خان صاحب چاہتے تھے باجوڑ میں یہ بے شک انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں، ٹارگیٹڈ آپریشن کریں، لیکن ایک وسیع علاقے کو آپ کہیں یہاں سے نکل جائیں، جس طرح رد الفساد میں ہوا تھا، ضرب اعظم میں ہوا تھا، ضرب عزم علاقے خالی کرائے گئے، لیکن وہاں کون سا کلا کما ہوا دہشت گردی کا، پھر آگے جاتی ہے۔ ایک بات یہ وضاحت ضروری تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن پہ، علی امین خان جو تھا وہ فوج کے ساتھ سیم پیج پہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ فوج کو جو ہے ہیلپ آؤٹ کیا جانا چاہیے۔ خان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، حکومت اس کو اجازت نہ دے۔ ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ نئے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، گورنر صاحب نے ابھی تک جو استعفیٰ قبول نہیں کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں موصول ہی نہیں ہوا۔ کل رات کو دیر تک علی امین خان پہ پریشر رہا کہ آپ استعفائی نہ دیں، ڈٹ جائیں، اور اس میں جو ہے حکومت، مرکزی حکومت، اسٹیبلشمنٹ سب ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ علی امین خان نے اپنے معاملات میں ایک توازن رکھا ہے۔ اس نے اس کو کیا سہیل افریدی چیف منسٹر بن پائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اب تو جو نظام ہے ہمارا، اس نظام کے تحت تو کچھ بھی ممکن ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ سہیل افریدی، چونکہ بنیادی طور پہ ہارڈ کور ہیں، ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، اس میں یہ سوچ، یعنی علی امین خان تو بیسیکلی کئی بار پارلیمنٹیرین رہے، وزیر رہے، تو وہ ایک توازن پیدا کرنے میں کامیاب رہے، اپنی حکومت چلانے میں کامیاب ہوئے۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں، اس کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ اس امپریشن کو ڈسپیل کر دیں، کہیں پہ بھی سپیس اگر ملا ہے، اور ایک بالکل ایک مٹھی بن کے اپنے احتجاجی تحریک کو لے کے ٹکراؤ والی سیاست کرنی ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے ٹکراؤ نہیں کی ہے۔ سیاست کے لیے لائے گا۔ اب یہ ممکن ہے کہ، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ بن پائیں گے چیف منسٹر یا میں آپ کو ایک عرض کروں نا، میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی آپ مائنڈ بنائیں سہیل افریدی کے حوالے سے، سہیل افریدی کو بھی تو سن لینا کہ سہیل افریدی کہتا کیا ہے۔ سیاست میں ایک بیان پبلک کے سامنے ایک ہوتا ہے، اصل میں انسان کچھ اور ہوتا ہے، تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ جو وہ اسمبلی میں تقاریر کر چکا ہے اسی پہ عمل درآمد کرے گا۔ تھوڑا سا اس کے ساتھ بیٹھے سن لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اسموتھ رننگ کی یقین دہانی کرا سکے۔ یا آپ نے نہیں بتایا کہ کیا وہ بن پائے گا؟ میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح جے یو آئی کے ہمارے دوست نے کہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 سیٹیں تھی جے یو آئی کی، اس سے یہ 17-18 پہ پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کے پاس اگر وہ ریزرو سیٹیں مل جاتی تو خیر، اب جو موجودہ ہیں وہ ہیں 93 سیٹیں۔ 93 سیٹیں 35 انڈیپینڈنٹ ہے نا؟ ہاں جی، 35 انڈیپینڈنٹ نہیں کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ساری پی ٹی آئی کی سیٹ پہ پی ٹی آئی کی ہیں، لیکن ان کے ٹکٹ ان کے نہیں، نہیں وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تو انڈیپینڈنٹ بندی کی کمٹمنٹ پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ آپ کو الیکشن کمیشن کچھ بھی لکھ دے، سیکو کی پارٹی کی انہیں لکھ دے، لیکن بندہ رہے گا پی ٹی آئی کا۔ میں یہ عرض کر دوں کہ اب وہ اسکرین کے اوپر وہ اگر آپ فہرست دکھائیں نا، وہ سارے الیکشن کمیشن نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، وہ آدھے توڑ کے لے جائیں گے ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔ وہ آپ نے ایک بات کی کہ پی ٹی آئی سے نالا ہیں، لفظ آپ نے یہ استعمال کیا، جی جی، مجھے تو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ نالا کون ہے، اور اب نالا ہو گئے جب خان نے علی امین خان سے استعفیٰ طلب کیا۔ لیکن جن کو آپ نالا کہہ رہے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ ضمیر فروش ہیں، ضمیر فروش بالکل ہیں، 20-22 لوگ آسانی سے ان کو دستیاب ہو جائیں گے، تو بس پھر مسئلہ کیا ہے؟ دستیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو حکومت ہے، گرچہ وقتی طور پہ تو شاید اپنا کام چلا لے، اپنے ڈی سی لگا لے، ڈی پی اوز لگا لے، بھرتیاں کرا لے،
لیکن یہ ایک آخری ایک بیشن رائے یا ایک حکومت ہے پی ٹی آئی کے پاس، یہ بھی اگر لے لیتے ہیں جس طرح اور جگہوں میں لی ہے، تو میرے خیال میں جمہوریت سے، ڈیموکریسی سے، رول آف لا سے، ہر چیز سے بالکل یقین اٹھ جائے گا. جمہوریت کو بہت زیادہ اس سے آپ کا ابھی تک 26ویں ترمیم کے بعد دل نہیں اٹھا؟ ابھی لگتا ہے ابھی ہے آپ کے اندر تھوڑی بہت گنجائش ہے رول آف لا کے لیے؟ نہیں، میں تو ہمیشہ رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہوں.